نبی فرماتے ہیں ان تمام اچھے کام کرنے والوں میں 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی اچھا کام اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ ابھی تو ہم مچل رہے تھے مگر اب تھوڑا ادھر کو بھی سنو۔ کتنے قسم کے لوگ ایسے جن کا کوئی اچھا کام قابل قبول نہیں؟ اگر نماز پڑھے تو وہ بھی قبول نہیں، روزہ رکھے تو وہ بھی قبول نہیں، قرآن پڑھے وہ بھی قبول نہیں، جلسہ کرے وہ بھی قبول نہیں، نعرہ لگائے وہ بھی قبول نہیں، تقریر کرے نعت پڑھے وہ بھی قبول نہیں۔ کتنے لوگ ہیں بولو؟ اس کو میں کھولنا ہوں، پھر تم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا کہیں ایسا تو نہیں ہم میں سے بھی کوئی ہو۔ اپنے گریبان میں ہمیں جھانک کے دیکھنا پڑے گا۔ نبی فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ ایسے جن کا جلسہ قبول نہیں، نعرہ قبول نہیں، نعت قبول نہیں، تقریر قبول نہیں، چندہ قبول نہیں، روپیے پیسے قبول نہیں، نماز قبول نہیں، حج قبول نہیں۔ کتنے طرح کے لوگ ہیں؟ آپ کو کیا پتا؟ آپ سمجھ رہے ہیں میں کرسی پہ بیٹھا ہوں سب سے اچھا میں ہوں، کیا پتا آپ لوگوں میں ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہو؟ پوری زندگی گناہ کرتا رہا، ایک ادا اللہ کو پسند آ گئی، اللہ نے اس کو ولی بنا دیا۔ پوری زندگی نماز پڑھتا رہا، سجدے پہ سجدہ کرتا رہا، ایک غلطی ہو گئی، اللہ ناراض ہو گیا، ساری نمازیں بیکار۔ توجہ رکھنا، نبی فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ بچوں تم بھی سنو، جوانوں اور بہنیں بھی سنیں، وہ 3 لوگ ہیں کون؟ اب تم خود اپنے آپ میں ٹٹولنا، ٹھیک ہے؟ بتاؤں؟ کھولوں؟ کم سے کم پتا تو چلنا چاہیے۔ ہم خالی کود رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، ادھر بھی آ رہے ہیں ادھر بھی آ رہے ہیں، اور سب گلیوں میں بلے ڈالے ہوئے بھاگے پھر رہے ہیں نہیں؟ ہو سکتا ہے وہ کون ہے جس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں؟ اگر نماز پڑھے تو نماز قبول نہیں، روزہ رکھے تو روزہ قبول نہیں۔ کون بولو؟ اگر میری بات ہو تو جھٹلا دو، ان کی بات ہو تو جھٹلا دو، مگر نبی کی بات کیسے جھٹلاؤ گے؟ نبی فرماتے ہیں ثلاثہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ ان میں سے نمبر 1 العاق لوالدی، ان میں سے نمبر 1 وہ ہے جو اپنی ماں کو ستاتا ہے، اپنے باپ کو ستاتا ہے، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہیں۔ کان کھول کے سن لو، وہ کتنے نعرے لگا لے، وہ کتنے کود کود کے نعرے لگا لے، یا مجھے انعام دے دے یا تمہیں انعام دے دے، کتنے جلسے کرا لے، کتنی نماز پڑھ لے، کتنے روزے رکھ لے، کتنی زکوٰۃ دے، کتنے حج کرے، مگر نبی فرماتے ہیں جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے اس کی نمازیں بیکار، اس کے روزے بیکار، اس کی زکوٰۃ بیکار، اس کا حج بیکار، اس کا جلسہ بیکار، اس کا سب کچھ بیکار۔ تو سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ تمہیں اپنی ماں اور باپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر ماں باپ راضی ہے تو خدا بھی راضی، نبی بھی راضی، نمازیں بھی قبول، روزے بھی قبول، ساری چیزیں، ساری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول۔ اب پہلا سبق کیا ہوا؟ جس کے ماں باپ راضی، اماں کو ستا رہا، ابا کو ستا رہا، یا کھڑے ہو گئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
اچھی بات ہے پیارے، نعرہ لگاؤ، میں نعروں کا مخالف نہیں ہوں، میں بھی لگواتا ہوں، نعرہ لگاؤ، سارے کام کرو، مگر اس سے پہلے ماں باپ کو راضی رکھنا ہوگا۔ پہلا سبق، اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے تو نبی بھی ناراض، خدا بھی ناراض، اور جب نبی ناراض ہو، خدا ناراض ہو، تو کتنی عبادتیں کریں، ساری کی ساری عبادتیں بیکار۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا۔ اور ایک بات کام کی بتاؤں، میں نے کہا نا ایک ایک بات اٹھاؤں گا اور آگے بڑھوں گا، میری بات ہو سکتا کسی بھائی کو بری لگے، مگر اگر ٹھنڈے دماغ سے، صحیح دل سے اور دماغ سے سوچو گے تو یہی بات صحیح ہوگی۔ ایک مسئلہ پوچھو اور اگر غلط نکل آئے نا تو میری چوراہے پہ کھڑے ہو کر گردن مار دینا، میں ایسا ویسا مولانا نہیں ہوں ڈنک کی چوٹ پہ بول کے جاتا ہوں، ایسا نہیں آدھی ادھر کی پھینکی آدھی ادھر کی پھینکی خدایا اور ختم۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جو بات کہہ کے جاؤں گا ذمہ داری سے سنو۔ مسئلہ پوچھو، مجھ جیسے ہزاروں مولانا اور بڑے بڑے ہزاروں پیر ایک لائن میں یہاں کھڑے ہوں، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہزاروں مولانا اور پیر یہاں کھڑے ہو اور تمہارے ماں اور باپ یہاں کھڑے ہو اور وہ ماں باپ ناراض ہوں، وہ ماں باپ کو ستاتا ہو، تکلیف دیتا ہو، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا ہو۔ اب سنو، اگر ہزاروں مولانا ہزاروں پیر ادھر ماں باپ اگر یہ ناراض ہیں اور یہ ہزاروں مولانا اور پیر تمہارے لیے دعائیں کرتے کرتے صبح سے شام ہو جائے تھک جائے، مگر نبی فرماتے ہیں ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ تمہارے ماں باپ راضی نہ ہو۔ یہ کیونکہ یہ بچے ہیں بھی چھوٹے کمیٹی والے، ان کے لیے بھی سبق ہے اور تمہارے لیے بھی سبق ہے۔ ایسا نہیں ہے میں تمہیں چونا اور پانی لگا کر کے اور چلا جاؤں، جو بات حق ہوگی وہ بول کے جاؤں گا۔ اللہ اللہ اگر ماں باپ ناراض، پہلا سبق یہ ہوا۔ ایک بات اور سنو بیٹا، پاؤں سمیٹو، تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ چاہتے ہو نا؟ اللہ برکت دے، چاہتے ہو نا دعائیں قبول ہو جائیں؟ کچھ تو بولی دو۔ اور اسی لیے میں بھی چاہتا ہوں دعائیں قبول ہو جائیں، اسی لیے اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، مزار شریف پہ جاتے ہیں۔ مزار شریف پہ جاتے ہو نا؟ جانا بھی چاہیے، لیکن کس کو؟ مردوں کو۔ عورتوں کا جانا جائز؟ یہ جو بہنیں بیٹھی ہیں، عورتوں کا مزار پہ جانا جائز؟ مگر تم تو چلے گئے کھیت میں اور یہ چلی گئی مزار پہ پچھاڑے کھانے۔ بس دونوں اپنی اپنی جگہ کام سے لگے ہوئے۔ مزار پہ عورتوں کا جانا جائز نہیں احناف کے یہاں۔ اب اگر شراب پینا حرام نہیں ہے، شراب پینا حرام ہے، کوئی نہیں مان رہا اس کو تو چھوڑو، لیکن جو مسئلہ وہ تو بتایا جائے۔ ہماری آپ کی بہن بیٹیاں جا رہی ہیں، لیکن عورتوں کا مزار پہ جانا جائز نہیں ہے۔ مردوں کا مزار پہ جانا جائز ہے اور جانا چاہیے، عرس بھی کرانا چاہیے، عرسوں میں رہنا چاہیے، مگر مردوں کا ایک بات یہاں روک کے کہوں گا، عرس کیا ہو؟ عرس ہو، عرس کیا ہو؟ مجھے یہاں کا تو پتہ نہیں۔